هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شے مذکور نہ تھا، یعنی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدم محض ہے، کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا، وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ نہیں، اس عدم محض کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی پر تو گزرا ہے، اسی پر تو گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو انسان پر وہ زمانہ کیسے گزرا ہوتا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ انسان پر گزرا ہے تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں انسان تو تھا، مگر معلوم نہیں کس شکل میں تھا۔ اور شکل کیا ہے؟ قرآن نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی شے بھی تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ کوئی شے تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو ایک دوسری آیت کریمہ سے ملاتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر تو صرف اتنا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، اللہ کا امر بولیے انما کلمہ حصر ہے تو فقط اتنا ہے۔ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں بھی جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا خیال اس طرف جائے کہ کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آغاز ہی کن سے ہوا اور کن سے پہلے، یہی خیال ہے نا عام؟ بولیے نا، عام خیال کیا ہے کہ کن سے پہلے یہی ہے نا، کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی شے کا تو اس کو کہا ہو جا، کن۔ اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کو کہا کہ تو ہو جا؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ بھائی یہ ذکر حسین کی مجلس ہے، نعرہ حیدری بھی لگاؤ نا۔
یہ پیدا ہوتا ہے اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود فرما رہا ان یقول لہو، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا. تو جب کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ ہو جا؟ کس کو کہا کہ ہو جا؟ تو حکم کے لیے کوئی سامنے بھی تو ہونا چاہیے نا، مامور. وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگی، وہ ہو گئی. تو پتہ چلا کہ کون سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ تھا جس کو اس نے حکم دیا کہ ہو جا. یہ تو قرآن کے لفظ. اب قرآن سے پوچھتے ہیں اسی آیت کریمہ سے کہ کون سے پہلے کیا تھا؟ کون سے پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب بھی یہی آیت دے رہی ہے، کسی اور طرف نہیں جاؤں گا. یہی آیت بتاتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن. تو کن سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں چاہنا. اگر آپ اردو میں کہیں کہ میں نے فلاں کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا میں نے فلاں کام کرنے کا چاہا. میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کروں. تو ایک ہی چیز ہے. تو اب آیت کی طرف آئیے. اذا ارادہ یعنی اس نے چاہا، شیئن شے کو، اس نے ایک شے کو چاہا اور پھر ان یقول لہو اس شے کو کہا جس کو چاہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا، جس کو اس نے چاہا اس شے سے کہا کن ہو جا، بس وہ ہو گئی. اب جا کے بات پھنس گئی شیئن میں. ارادہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس نے چاہا، اور اس کو کہا کہ ہو جا، اس کی سمجھ بھی آ گئی. اب بات جو جا کے ذہن اٹک گیا وہ شیئن، کہ شیئن کیا ہے. تو شیئن اس کے مادہ میں بھی چاہت ہے. شیئن شاء یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو شیئن کا معنی بھی چاہنا ہے. شاء یشاء چاہنا، تو شیئن کا معنی ہوا چاہت. شاء یشاء کا معنی چاہا اور شیئن کا معنی چاہت. اب پھر ترجمہ کریں. میں نے ایک ایک لفظ کھول دیا نا، اب کھول کے ترجمہ کرتے ہیں.